وراثت مال میں جاری ہوتی تو کوئی نبی کو تانا دے سکتا تھا کہ اس نے دعویٰ نبوت اس لیے کیا ہے تاکہ مال اکٹھا کر کے اولاد کو نواز سکے. مال میں کیوں جاری نہیں ہوتی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کی وراثت بھی مال میں جاری ہوتی تو انبیاء اور امراء کا امتیاز ختم ہو جاتا. تیسری وجہ یہ ہے اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو بعض دفعہ وارث لالچ وراثت میں، حرص وراثت میں، طمع وراثت میں مورث کے مرنے کا انتظام. بعض دفعہ جائیداد اور وراثت کے لالچ میں وارث موروثہ جائیداد کے حصول کے لیے مورث کے مرنے کا انتظار کرتا ہے. اللہ نے انبیاء کی مالی وراثت سرے سے ختم کر دی تاکہ کسی کو بھی وراثت کے لالچ میں کسی بھی پیغمبر کی موت کا لمحہ بھر انتظار ہے. اور ویسے بھی اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہو یہ انبیاء کے توکل کے خلاف ہے، یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے. نبی ایک وقت کھاتا ہے دوسرے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتا. نبی کی وراثت علم میں جاری ہوتی ہے، عمل میں جاری ہوتی ہے، اخلاص میں جاری ہوتی ہے، صداقت میں جاری ہوتی ہے، عدالت میں جاری ہوتی ہے، شرافت میں جاری ہوتی ہے، حقانیت میں جاری ہوتی ہے. تبھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبی کی وراثت مسجد میں نبی کی وراثت مسجد میں بن رہی ہے. صحابہ نے تقسیم وراثت کا معروف معنی مراد لیا. وہ دوڑ کے مسجد میں گئے. جب مسجد میں جا کے دیکھا وہاں کیا ہو رہا تھا، ایک ذکر کا حلقہ وہاں لگا ہوا تھا، دوسرا یہاں لگا ہوا تھا. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا. حضرت ابو ہریرہ بھی آواز لگا کے آگے وہ کہنے لگے ابو ہریرہ تمہیں کہا تھا وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو اس لیے آئے چلو نبی کی پگڑی کا کوئی کپڑا مل جائے گا، نبی کی پوشاک کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا، نبی کا کوئی متبرک سامان مل جائے گا، ہم اسے نشانی کے طور پہ تحصیل برکت کے لیے سنبھال کے رکھیں گے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ منفرد نتیجہ اور ثمرہ تھا. اور آج بھی خلاصہ اور نچوڑ کی بات کرنے لگا. علماء نیابتاً وراثتاً اس منصب کو استعمال کرتے ہیں. نیابتاً وراثتاً کیوں؟ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. جو عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی. نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو کوئی نبی کو تانا دے سکتا تھا کہ اس نے دعویٰ نبوت اس لیے کیا ہے تاکہ مال اکٹھا کر کے اولاد کو نواز سکے. مال میں کیوں جاری نہیں ہوتی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کی وراثت بھی مال میں جاری ہوتی تو انبیاء اور امراء کا امتیاز ختم ہو جاتا. تیسری وجہ یہ ہے اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو بعض دفعہ وارث لالچ وراثت میں، حرص وراثت میں، طمع وراثت میں مورث کے مرنے کا انتظام. بعض دفعہ جائیداد اور وراثت کے لالچ میں وارث موروثہ جائیداد کے حصول کے لیے مورث کے مرنے کا انتظار کرتا ہے. اللہ نے انبیاء کی مالی وراثت سرے سے ختم کر دی تاکہ کسی کو بھی وراثت کے لالچ میں کسی بھی پیغمبر کی موت کا لمحہ بھر انتظار ہے. اور ویسے بھی اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہو یہ انبیاء کے توکل کے خلاف ہے، یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے. نبی ایک وقت کھاتا ہے دوسرے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتا. نبی کی وراثت علم میں جاری ہوتی ہے، عمل میں جاری ہوتی ہے، اخلاص میں جاری ہوتی ہے، صداقت میں جاری ہوتی ہے، عدالت میں جاری ہوتی ہے، شرافت میں جاری ہوتی ہے، حقانیت میں جاری ہوتی ہے. تبھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبی کی وراثت مسجد میں نبی کی وراثت مسجد میں بن رہی ہے. صحابہ نے تقسیم وراثت کا معروف معنی مراد لیا. وہ دوڑ کے مسجد میں گئے. جب مسجد میں جا کے دیکھا وہاں کیا ہو رہا تھا، ایک ذکر کا حلقہ وہاں لگا ہوا تھا، دوسرا یہاں لگا ہوا تھا. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا.
حضرت ابو ہریرہ بھی آواز لگا کے آئے، وہ کہنے لگے ابو ہریرہ میں کہا وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو اس لیے آئے، چلو نبی کی پگڑی کا کوئی کپڑا مل جائے گا، نبی کی پوشاک کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا، نبی کا کوئی متبرک سامان مل جائے گا، ہم اسے نشانی کے طور پہ تحصیل برکت کے لیے سنبھال کے رکھیں گے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ منفرد نتیجہ اور ثمرہ تھا۔ اور آج بھی خلاصہ اور نچوڑ کرنے لگا ہوں، علماء نیابتاً وراثتاً اس منصب کو استعمال کرتے ہیں، نیابتاً کیوں؟ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، توجہ عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء ہیں، اور نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، نبی کی وراثت مال میں